دل کس کو سنا کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہم کہاں سرکار جائیں آپ کون ہے الطاف اپنا حال دل کسے سے کہے کون ہے الطاف اپنا حال دل کسے سے کہے زخم دل کس کو دکھائے آپ کے ہوتے ہوئے زخم دل کس کو دکھائے آپ حال دل کس کو سنائے آپ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پہ لامحدود درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد وزیر ناموس رسالت و ختم نبوت الحاج محمد رمضان چشتی صاحب دامت برکات و ملالیہ ذیل پیر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان محافظ ختم نبوت و ناموس رسالت حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد شکیل چشتی صاحب دامت برکات و ملالیہ محافظ ناموس رسالت و ختم نبوت ملک محمد رمضان صاحب دامت برکات و ملالیہ محافظ ناموس رسالت جناب حاجی منظور احمد صاحب لائق صد وقار و صد تکریم حضرت علامہ مولانا محمد صفدر شاکر صاحب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فاروق عظمت صاحب حضرت علامہ مولانا محمد صاحب نقشبندی محمد کلیم زیائی صاحب دامت برکات و ملالیہ اور دیگر بہت سارے علماء مشائخ مجھے اپنے دائیں بھی بائیں بھی اور سامنے بھی نظر آ رہے ہیں میں اگر کسی کا نام اناؤنس نہیں کر پایا
مسجد کی ساری انتظامیہ جن کی دعوت پہ نبی رحمت کے غلام آئے، اور نبی رحمت کے غلام جناب ملک رمضان صاحب اور ان کے رفقا، جتنے بھی جن لوگوں نے بھی اپنی استطاعت کے مطابق یہ کوشش کی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اشتہار لگانے والوں کے نام اشتہار پہ ہوتے نہیں ہیں، لیکن استاد جی ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ جس کا عمل بے غرض ہے اس کی جزا کچھ اور ہے، اور یہ بھی ایک جملہ فرماتے تھے کہ جن مالکوں کا کام کرتے ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ سارے ان کی نظر میں ہیں۔ ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے ہمارے بزرگ نبی رحمت کے غلام سردی کے اس موسم میں اپنا بستر چھوڑ کے، آرام چھوڑ کے، جنہوں نے اللہ کے گھر میں آ کے رسول اللہ کی محفل میں بیٹھنا یہی سمجھا ہے کہ اصل کام حضور کی محفل میں ہے، اصل سکون اللہ کے گھر میں ہے۔ تو میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں، مالک ان سب کو دنیا اور آخرت کی عزتوں سے مالا مال فرمائے۔ احباب بڑی دیر سے آپ کی فرمائے کی قلت ہے، اور بہت سارے لوگوں کی جو ہے وہ خواہشات بھی سامنے ہوتی ہیں کہ ٹائم مل جائے، تو اس بنیاد پہ بہت ساری جگہوں پہ جانا پڑتا ہے۔ اللہ کے اس خوبصورت گھر میں اور بڑی تعداد میں آئے ہوئے نوجوان بزرگ بچے، ان کے سامنے میں ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں، آپ کی اور ہم سب کی عزت رسول اللہ کی وجہ سے، یہ طے ہے، یہ حقیقت ہے، اس بات کو سمجھ لیجئے۔ اور بہت سارے لوگ سمجھ چکے ہیں کہ بلا امیر المجاہدین کی محنت شاقہ کی برکت سے بہت سارے لوگوں کو سمجھ آ چکی ہے کہ ہم سب کی عزت رسول اللہ کی وجہ سے، حضور کے بغیر ہماری کوئی نہیں ہے۔ چاہے آپ پوری دنیا کے اوپر حکومت کرے، پوری دنیا کا اقتدار آپ کے ہاتھ میں آ جائے، اگر رسول اللہ کی محبت اور رسول اللہ کا دین اور نظام آپ کے ہاتھ سے چلا جائے، وہ دین کے اسلوب آپ سے لے جائیں، تو یقین مانیے کہ آپ اور ہم کبھی بھی فائدے کا منہ نہیں دیکھ سکتے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قلندر لاہوری فرما، چونکہ میں ان کا غلام، ان کا شاگرد، ان کا مرید، اور جیل میں حضرت کا ساتھی بھی رہا ہوں، جو اقبال کے شاعر بھی تھے اور اقبال کے شاہینوں کو جگانے والے بھی تھے، جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ دنیا جس کی بیدار ہو دل، جس کی فغان سحری سی، مدت سے اس قوم میں وہ درویش ہے نایاب، جس کی صبح اٹھ کے رونے کی وجہ سے ملت اٹھ پڑے، جاگ پڑے، تو اس قوم میں وہ مدت سے درویش نہیں آیا۔ اقبال اگر ہمارے درمیان موجود ہوتے تو ہم انہیں دکھاتے کہ آپ نے جس درویش کی بات کی تھی، اللہ نے وہ درویش ہمیں دکھا دیا ہے۔ یہ وہ درویش ہے جس کی فغان سحری سے قوم بیدار ہو چکی ہے، اور آج بڑی تعداد میں مختلف سیاسی پارٹیوں کو لوگ چھوڑ کر دھڑا دھڑ میں شمول کر رہے ہیں، اس بنیاد پہ کہ انہوں نے کیا ہے کہ اس سے بڑھ کر کامیابی کا اور کوئی راستہ نہیں، جو بابا جی نے بتایا ہے کہ جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا اور استادوں نے سمجھایا کہ انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان کیا۔ پڑھی اللہ کا قرآن، سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین نمونہ رسول اللہ کی زندگی میں، اور آپ کے اور میرے کریم نے مکی دور سے لے کے مدنی دور تک جب بھی دین کی بات کی ہے، کبھی پیسے کے بلبوتے پہ بات نہیں کی، جب بھی بات کی ہے اللہ کی راہ کے بھروسے پہ بات کی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے جو کہتے ہیں کہ جناب آپ میدان میں نکلنے کی
بات کرتے ہیں، آپ مدنی دور کی بات کرتے ہیں، ہم مکی دور میں ہیں۔ ہم اس لیے جناب اعلیٰ بیٹھ کے حجروں میں اللہ اللہ کرتے ہیں، مکی والی سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو استاد ان تمام صوفیاء کو ایک ہی جواب دیتے تھے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مکی دور میں حضور نے جناب اعلیٰ جب اللہ کی توحید کا ذکر کیا ہو تو کافروں نے فنڈ دیے ہو، یہ لے لیجئے جناب اعلیٰ آپ کی طرف سے، کیونکہ آپ ہمارے رستے میں رکاوٹ نہیں بن رہے، اس لیے آپ گھر بیٹھ کے چونکہ اللہ اللہ کر رہے ہیں، آپ سے ہمیں مسئلہ نہیں ہے۔ یاد رکھ لیجئے، چاہے تلوار نہیں اٹھائی، چاہے جہاد شروع نہیں کیا، لیکن رسول اللہ نے تبلیغ دین سے کیا ہے کہ کفر گھر میں ہوئے کو یہ پریشانی ضرور ہوئی ہے، آج نہیں تو کل بات اسی کی ہوگی جو آج مکے کے اندر انتہائی تکلیف کے اندر بھی اس کی وحدانیت کی بات کر رہا ہے۔ آج نہیں تو کل حکومت ہی نہیں کی آئے گی جن کے نام پہ بلال مارے جا رہا ہے، آج نہیں تو کل دور ہی نہیں آئے گا جن کا لوہاروں کا کام کرنے والا، بٹی پہ لوہا کوٹنے والا خباب ابن الارت اس کے کلمے کی بات کر رہا ہے، آج نہیں تو کل بات اسی کی ہوگی جس کے لیے روم سے چل کے صہیب رومی آ کے مارے کھا رہا ہے۔ تو بات اتنی سی ہے، ہم کہتے ہیں آپ چلائیں مدرسے، آپ چلائیں آستانے، آپ کریں پیری مریدی، لیکن کفر کو پتہ لگنا چاہیے یہ ہمارا نہیں ہے، یہ رسول عربی کا غلام ہے۔ کفر کو خبر ہونی چاہیے یہ ہمارا نہیں ہے، یہ جناب اعلیٰ رسول اللہ کا غلام ہے۔ آپ کی جناب اعلیٰ بالکل جناب صوفیت کے بھی قائل ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں ہر بڑا میدان میں نہیں اترتا، کوئی ابو الحسن خرقانی کی طرح دعائیں دینے والا بھی ہوتا ہے، ہر بندہ جناب اعلیٰ سلطان محمود غزنوی کی طرح میدان میں آتا نہیں ہے، کوئی پیچھے جناب اپنے کرتے کی برکت سے جناب اعلیٰ فتح کی نویدیں بھی سنانے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایسے تو نہیں ہوتے کہ وہ کہیں کہ ہمارا تعلق نہیں ہے محمود غزنوی سے، وہ یہ تو نہیں کہتے ہمارا تعلق نہیں جی محمود غزنوی جانے تو کم از کم وہ یہ ضرور کہتے ہیں ہم لڑنے نہیں گئے پر ہماری دعائیں محمود غزنوی کے ساتھ ہیں۔ بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، ہم ان آستانوں کے بھی نوکر ہیں، ان کے بچوں کے بھی نوکر ہیں جو چاہے میدان میں نہ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن کم از کم دعا تو دیتے رہے ہیں کہ ہم جناب امیر المجاہدین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم جناب ہماری دعائیں ان کے ساتھ کھڑی ہیں، جو میدان میں نکلا ہوا ہے، جو رسول اللہ کے دین کی بات کر رہا ہے۔ ہمارا اختلاف ان پیروں سے ہرگز نہیں ہے، ہمارا اختلاف ان سے ہے جو نہ ختم نبوت کے مسئلے میں ساتھ آئے، جو ناموس رسالت کے مسئلے میں نہ ساتھ آئے، جو نہ گستاخانہ خاکوں کے خلاف ساتھ آئے، نہ آسیہ ملونہ کے خلاف ساتھ آئے، بلکہ کہتے رہے ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جو لوگ روڈوں پہ آئے پھر رہے ہیں اس لیے کہ کہتے ہیں مولانا صاحب اتنے بڑے آستانے کا نقصان ہو جائے، اتنی بڑی پارٹی ہم سے ناراض ہو جائے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں یہی کہوں گا، میں کچھ نہیں کہتا، کلندر الہی بولے، ایسے پیروں کے لیے، ایسے مولویوں کے لیے، اور ہم ایک دلیل کے طور پہ یہ کہنے والے کیونکہ فلاں حضرت آپ کے ساتھ نہیں ہے اس لیے ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے، ایسے بندوں کے لیے اقبال فرماتے ہیں باقی نہ رہی تیری وہ آئی نہ ضمیری، باقی نہ رہی تیری وہ آئی نہ ضمیری، اے کشتہ سلطانیو ملائیو پیری، اے کشتہ سلطانیو ملائیو پیری، ہمیں کرنا کیا پڑے گا؟ اقبال فرماتے ہیں کرنا یہ پڑے گا چاہے سارا زمانہ خلاف ہو جائے، اگر لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو یہاں سے اوپر نہیں پڑھو، اندر سے پڑھو، دنیا کو پتہ لگے یہ محمد عربی کا فقیر ہے، کیونکہ خرد نے کہے بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہے بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل،
حاصل دلو نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں خرد نے کہہ بھی دیا یہ ذکر نیم آہا یہ کہتے ہیں صاحب ہم تسبیح پھیرنے والے ہم اللہ اللہ کرنے والے اقبال انہیں کہتا ہے آدھی رات کے ذکر کرنا اگر فلسطین کی بیٹی کے لیے تیرے سینے میں غیرت نہیں ہے تو تیرے کسی کام کا نہیں ہے اگر کشمیر کی روتی بیٹی کی سسکیاں تمہیں سنائی نہیں دیتی تیرا راتوں کوٹ کے تسبیحاں چلانا کسی کام کا نہیں ہے اگر برما کے بچوں کے ٹکڑے تمہیں بے قرار نہیں کرتے تو تیرا راتوں کو مسلح پہ بیٹھنا کسی کام کا نہیں ہے اگر تمہیں پاکستان کے چوک و چوراہوں اور پاکستان کے اشاروں پہ بھیک مانگتے چھوٹے بچے عزت بیچتی غریب کی بیٹیاں اگر تمہیں نظر نہیں آتی تو یقین مان تیری ان چیزوں کا کچھ فائدہ نہیں ہے یہ ذکر نیم شبیہ یہ مراقبے یہ سرور یہ ذکر نیم شبیہ یہ مراقبے یہ سرور تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ ذہن میں رکھ لیجئے مومن اللہ رسول کی نظر میں تب عزت والا ہوتا ہے جب کلمہ یہاں سے اوپر بھی پڑے یہاں سے اندر بھی پڑے اونچی بولیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری لبیک 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 جان لبیک لبیک جان لبیک تاجدار ختم نبوت ہمیں حضرت نے ایک ہی بات سمجھائی ہے مولانا اسلام پیسے کی بنیاد پہ نہیں کھڑا اسلام اپنی طاقت کی بنیاد پہ اور حضرت ہم بار بار اپنے ساتھیوں کو بھی یہ جملہ کرتے تھے کہ تم لوگوں کی طرف اگر دنیا دیکھ رہی ہے مظلوم مسلمان دیکھ رہے ہیں تو یہ غلط فہمی میں مت پڑ جانا کہ تمہاری وجہ سے اسلام کھڑا ہے تم اسلام کی وجہ سے جس دن تمہارے دل میں یہ آ گیا کہ اسلام ہماری وجہ سے کھڑا ہے اس دن تم ختم ہو جاؤ اور میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مسلمان جو دوسرے ممالک میں رہتے ہیں اچھا وہ جب ہمارے یہاں سے لوگ جاتے ہیں تو انہیں ایک ہی بات کہتے ہیں کہ دیکھیے اب مصر میں اب شام میں اب تیونس میں عراق میں دم نہیں ہے کہ وہ کفر کا مقابلہ کریں آپ پاکستان کو مضبوط کریں کہ پاکستان کی مضبوطی میں اسلام کی مضبوطی کیوں کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے پاکستان ایٹمی پاور کا حامل اسلامی ملک ہے بے شمار فقتلوہ تاجدار ختم نبوت اور ہمیں ہمارے حضرت نے ایک ہی بات کی ہے کہ ہم نے پاکستان کو مضبوط رکھنا ہے آپ یقین مانیے ورنہ ہمارے اوپر جتنا ظلم ہوا تشدد ہوا گرفتاریاں ہوئی کبھی حضرت نے ہمیں اس بات کی طرف نہیں جانے دیا اور بلکہ سختی سے منع کیا کہ جو بندہ املاک جلائے جو بندہ اپنے وطن کا نقصان کرے عمارتیں جلائے کسی کی بھی جناب اعلیٰ چیزوں کو نقصان پہنچا اس کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کرو یہ ہمارا کاز ہی نہیں اور کیسی بات ہے
کہ یار ہزاروں لوگ بے جرم و خطا گرفتار ہوں پھر بھی ملک کی معیشت ہماری وجہ سے نہیں ڈوبی۔ 750 ارب کا نقصان ہوا تھا جب بے نظیر اپنا یہاں پہ گولی چلی اس پہ اور اس کے لیاقت باغ میں، تو خاص طور پہ سندھ میں کہ پنجاب نمبر کی گاڑیوں پہ جو کچھ ہوا اور وہاں پہ پنجابی جو موجود تھے ان کے ساتھ جو کچھ ہوا کہ بھئی دیکھیں اچھے برے کسی قوم میں بھی ہو سکتے۔ تحریک لبیک تو اس بات کی حامی ہے کہ دیکھیں آپ نے کل خوش ہو کے افغانیوں کو سینے سے لگایا تھا، تو اس طرح آپ کا حق نہیں بنتا تھا کہ کفر کے کہنے پہ آپ انہیں دھکے مار کے اچانک نکال دیتے کہ راتوں رات نکل جاؤ بھئی کہ یہ ایسے ہیں جی یہ غدار ہیں اور پوری کمپین چلائی جائے۔ تو نہ سارے افغانی برے ہیں نہ سارے اچھے ہیں، تو نہ ہی سارے پاکستانی اچھے ہیں نہ سارے برے ہیں، اچھے برے ہر قوم میں ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ میں ان لوگوں کو واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں جو اپنے آپ کو محب وطن کہنے کے چکروں میں یہ سرحدوں کے آر پار کے مسلمانوں کے خلاف بات کرتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے اگر آپ سارے افغانیوں کو برا کہیں گے تو پھر داتا صاحب کو کیا کہیں؟ داتا صاحب کہاں سے آئے؟ پھر محمود غزنوی کو کیا کہیں؟ پھر جناب اعلیٰ یہ جو آپ نے غزنی بنایا ہے، غزنی 2-3 یہ جو آپ بنا رہے ہیں، یہ کس بنیاد پہ بنا رہے ہیں؟ تو یہ باتیں نہیں کرتے۔ ہاں جی حضرت پیر پٹھان رحمت اللہ تعالیٰ، تو آپ سوچیں کہ کسی قوم کے بارے میں صرف سرحد کی بنیاد پہ کہنا کہ یہ جی سرحد کی اس پار ہے تو لہذا برا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہی تو وہ چیز ہے جس کے اوپر پاکستان کھڑا ہوا ہے، جس کے اوپر پاکستان بنایا گیا تھا کہ یہ رنگ و نسل کی بنیاد پہ نہیں بنا ہوا۔ پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، اس بنیاد پہ۔ اور یہ کلمہ پڑھنے والا چاہے افغانی ہو، چاہے عراقی ہو، چاہے جناب اعلیٰ شامی ہو، چاہے جناب دنیا کے کسی ملک میں رہنے والا ہو، جو یہ کلمہ پڑھنے والا ہوگا محمد عربی کے فقیر اس کے ساتھ یوں کھڑے ہوں۔ اسی بنیاد کے اوپر تو آپ کو حج عمرے پہ بلایا جاتا ہے، وہاں پہ جا کے کیوں آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ یہ 2 سفید چادریں پہن کے آئیں گے، اس کے علاوہ جناب اعلیٰ آپ نے کوئی چاہے جتنا مرضی کو پیسے والا ہو، آپ سوچیں جو ریشم کے لباس پہن سکتے ہیں، جو کروڑوں روپے کا جناب سوٹ پہن سکتا ہو، وہ 2 چادریں پہن کے نہیں لبیک اللہم لبیک کہہ رہا ہو۔ تو پنجابی اگر آکھیے تے حضور سانو برادریاں تے قوماں تے ملکاں چ ونڈن نہیں آئے، کلمے دے رنگ وچ رنگن آئے۔ تو حضور ہمیں کلمے کے رنگ میں رنگ کے گئے، یہ کیا بات ہے؟ اور میں واضح طور پہ کہوں کہ ہمارے پاکستانیوں کو جو نظریہ قبلہ استاد گرامی نے سمجھایا، جس نظریے پہ پاکستان بنا تھا، یہ احسان ہے قبلہ امیر المجاہدین کا اس قوم پہ، جنہیں بھولا ہوا سبق بابا جی نے یاد کرایا۔ ورنہ مشرف جیسا بے ایمان جس نے سب سے پہلے پاکستان کا یہ نعرہ لگا کے مسلمانوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کی، یہ ذہن میں رکھیے کہ ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے سب سے پہلے دین اسلام، اس کے بعد پاکستان، اس کے بعد ہماری جان، ہمارا مال، ہماری اولاد، اس کے بعد سمجھ آئی؟ لہذا سب سے پہلے اسلام نہ ہو تو یہ مسجد عمارت کے علاوہ اس کی کیا ویلیو ہے؟ ابھی جو آرمینیا کی کوئی 25-27 سال بعد مسجدیں آزاد ہوئی ہیں، ان کے اندر سور نہیں دے جاتے تھے، ان کے اندر جناب جانور نہیں باندھتے تھے۔ آپ مجھے بتائیں اگر اسلام کا ناطہ کٹ جائے تو پھر ان بڑی بڑی عمارتوں کا کیا ان کی حیثیت رہ جاتی ہے؟ میں کچھ مزید سخت بول جاؤں، اقبال سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں تاجدار ختم نبوت اسرائیل دے دورے کر کے کہندے نے ترقی ہو جائے گی، اسرائیل نے تسلیم کر لو مولوی صاحب قرضے اتر جان، ہائے تے تسی نہ کھاؤ حرام لا دیو کر دو۔
300 ਕਨਾਲ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਤੰਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਮੁਯੱਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਗਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੂਮਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਧੜੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਜੈਸਾ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨਿੱਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ 300 ਕਨਾਲ ਦਾ ਬਣੀ ਗਾਲਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਅਵਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਬਿਲਾਵਲ ਹਾਊਸ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਾਬ ਉਹ ਡਾਇਮੰਡ ਦਾ ਮਹਲ ਦੇਖੋ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ 3 ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਦੇਖੋ। हवा तुझको गवारा हो, तेरे बयाबां की हवा तुझको गवारा। इस देश से दिल, इस देश से बेहतर न दिल्ली न बुखारा। ये जो कहते हैं मौलवी साहब हम मजबूर हैं इसलिए मस्जिदों पे पाबंदी लगानी पड़ती है, हम मजबूर हैं इसलिए FATF की बातें मान के मौलवियों के ऊपर शिकंजा टाइट करना पड़ता है, मजबूर हैं इसलिए जनाब आला मुसलमानों पे पाबंदियां लगानी पड़ती है। इकबाल कहता है क्यों मजबूर? कहते हैं जनाब आला हुकूमत बचानी भी जरूरी होती है, रियासत के मफादात के लिए ये चीजें जरूरी है। इकबाल कहता है दी हाथ से देकर अगर आजाद हो मिल्लत, दी हाथ से देकर अगर आजाद हो मिल्लत, है ऐसी तिजारत में मुसलमान का खसारा, है ऐसी तिजारत में मुसलमान का खसारा। तो फिर बताओ मौलवी साहब अकेला पाकिस्तान कैसे लड़ेगा? यहूदियों के साथ आप कहते हो फलस्तीनियों की खातिर लड़ जाओ, आप कहते हो बर्मा के मजलूमों और अफगान के मुसलमानों की खातिर बर्मा की हुकूमत से लड़ जाओ, आप कहते हो कश्मीर के मजलूमों की खातिर भारत से लड़ जाओ, आप कहते हो अगोर के मुसलमानों की खातिर चाइना से लड़ जाओ, सारे जग से जंग छेड़ना चाहते हो। कैसे निजाम चलेगा? हम बचेंगे कैसे? टेक्नोलॉजी नहीं है। इकबाल कहते हैं अल्लाह को पामर दिए मोमिन पे भरोसा, अल्लाह को पामर दिए मोमिन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। बस आखिरी बात यही है जैसे मर्जी हालात हो जाए, इकबाल का शाहीन यही सोचता है कि दी हाथ से देकर अगर से देकर अगर आजाद हो मिल्लत, है ऐसी तिजारत में मुसलमान का खसारा। जुर्म ये करते हैं, इल्जाम सारा मौलवी पर, जिसको कोई बंदा जिसकी जिससे पंजाबी में कहते हैं जिन्होंने घर दूसरी बारी सालन न लब्बे ओंदा भी गिला मौलवी। हुक्मरान है तो वो भी कहते हैं जनाब मौलवियों को, ऑपोजिशन है तो वो भी कहती है मौलवी को। सारे तो नहीं लेकिन इदारों में कुछ ऐसे भी चमचागीर मौजूद हैं जो कहते हैं मौलवियों को। हम बात का जवाब देते थे कि आज एक फैशन बन चुका है कि मौलवी पे एतराज उठा दिया जाए। ये कह दिया जी देखें जी जब बगदाद में फौजें दाखिल हो रही थी तो मौलवी वो मिसवाक
بحث کر رہے تھے کہ جناب ایک جو ہے وہ پنجابی ایک گیٹ تو وڈی مسواک جائز ہے کہ نہیں ہے جائز، مچھے چیزنے وال جناب چٹے آ جان تے پٹنے جائز ہیں کہ نہیں ہیں، تے مولوی بحث کر رہے سن تے ہلاکو دیاں فوجاں جناب اعلیٰ بغداد داخل ہو رہی ہیں سن. تو اسی سنے ہونے تھے یہ بھی سنے ہونے او جی سکوت ڈھاکہ ہو رہا سی جناب، بنگلہ دیش بن رہا سی، مغربی پاکستان الگ ہو رہا سی، مولوی اس ٹائم جناب اعلیٰ ختم خواجگان دیوارے سے سنے. اچھا کوئی مسئلہ سی ساڑھا آپس دا مولویاں دائی تے کسی آ کے گل کی تھی حضرت جی تسی اس مسئلے دوتے بولے کیوں نہیں، تے اس ٹائم نواں یہ 5 فروری دا جڑا وقوع ہویا سی کہ انڈیا نے قبضہ کیتا اور جو آج تک جو محاصرہ چل رہا ہے مقبوضہ کشمیر دا، تے کسی آ کے حضرت تسی اندے تے بول دے کیوں نہیں، فرمایا اندے تے میں اس واسطے نہیں زیادہ بحث کی تھی کہ لوگ یہ نہ آکھن کہ کشمیر دے اندر ہندوان دیاں فوجاں آ رہی ہیں سن تے مولوی آپس سے لڑ رہے سن، کہندے نے اسی جہاد دی گل کر رہے ہیں تے لڑنا کم کی نہ دس اچھی بولو انہیں کہ اسی ہون تے مولوی کہہ رہے ہیں نا کہ جہاد کرو، اسی توڑے نال اسی اپنے بچے جوانہ نو نال لے کے توڑے نال کھڑے ہیں، لیکن لڑ دے نہیں، کہندے نے جڑا جہاد واسطے ادھر وڑے گا ساڑھے خان صاحب فرماندنے ہوں کشمیریاں دا دشمن ہوئے، کہندے نے ساڑھے نال آکے گل کرنا تینو دسیے کہ میچ کرانا لا کشمیریاں دا سجن ہوئے گا یا جہاد دی گل کرنا لا سجن. اے تے تو ساڑھے نال بیٹھیں گا تے تینو دساں گے کہ جناب سجن کون ہے، تسی دسو مسلمانوں کہ لڑنا کم مولویاں دا سی کہ لڑائی دے آرڈر دینے حکمرانہ دے کم سن، لیکن انہاں نے اپنا الزام ساڑھے تے سٹنا سی. سیم اسے طرح جے میں آج لڑنا انہاں دا کم سی تے سارا کچھ مولوی دے سٹے ہے، اے میں بغداد دے اندر جس وقت ہلاکو دیاں فوجاں وڑ رہی ہیں سن ادوں بھی وزیر دفاع مولوی نہیں سی، جڑا کم بیچارے مولویاں دا سی وہ کر رہے سن. اے میں بغداد دے سکوت ڈھاکہ ہو رہا سی، اس ٹائم مولویاں دا کم تے اتنا ہی ہے نا کہ ختم خواجگان دوا کے دعا کی تجھے یا اللہ ساڑھا ملک بچا لے، یا اللہ ساڑھے ملک دے ٹکڑے نہ ہون، یا اللہ ساڑھے ترہم کر. مولوی دے جڑا کم سی قریب اس ٹائم بھی وہ کر رہے ہیں، لیکن جنہ دا کم لڑنا سی وہ ہتھیار سٹ کے بے اللہ دند کٹ رہے ہیں. اس واسطے اتنی جی گل ہے کہ جنہ لوگاں ایک گلہ کیتیاں ادھر تم تے ادھر ہم آج او جواب دیں، جنہ ہتھیار سٹے او جواب دیں. ساڑھے تے اپنی کالک ملن دی کوشش نہ کرو. اسی اس وقت بھی یہی گل کیتی سی کہ برادریاں تے قوماں تے جدو پوو گے کم خراب ہوئے گا. بس اتنا یاد رکھو پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا. پاکستان خیر ادو آنی ہے جدوں اس بنیاد دے ہوتے سارے دے بارے مساوی حقوق ہون گے. اس بنیاد تے رسول اللہ سانو حق دے کے گئے. الجہاد الجہاد لبیک ذمہ داریاں نے کچھ راز نے دنیا
باوجود اس جڑے دی گل دے ہوتے میں جناب انہوں سلوٹ پیش کرنا جدوں تک میں زندہ ہاں اس اسمبلی دے اندر حضور دی ختم نبوت دے خلاف کوئی گل نہیں ہو سکتی یار ساڑھے استادہ ایک کو گل دسیے ساڑھی جماعت دا کوئی مخالفی ہوئے حضور دے اگے گردن جھکا دے وے سرکار دے دین دے اگے اپنے آپ رو نیواں کر دے وے اسی اندر نال کھڑے ہو جائے اسی تو انہوں اتنی گل کرنا چاہنے ہیں کہ تسی ساڑھے نال اسلام دے ناتے معاہدہ کیتا ہے کلمے ناتے معاہدہ کیتا ہے رسول اللہ دی عزت اور حق دی ناموس دے ناتے معاہدہ کیتا ہے اسی تو تو امید رکھنے ہیں کہ تسی اس معاہدے نے پورا کرو گے انشاءاللہ تے جے ایسا نہ ہو 17 فروری تک اسی اس تو بعد جو ساڑھے امیر محترم قبلہ سعد حسین رضوی حکم دین گے تے پہلے نالوں زیادہ انشاءاللہ بوڑے بھی جوان بھی تے بچے بھی میدان ہے انشاءاللہ سی من سب نبیان من سب نبیان لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد مولوی صاحب خدا دا واسطہ جے تسی کہندے ہو کلہ پاکستان تنہا ہو جائے ارے مذاکرات دے درمیان بھی ایک گل ہوئی تو سنو گے بڑا مزہ آئے گا وہ ایک صاحب نے گل کی تھی میں نہ نہیں لیندہ انہیں کہا حضرت صاحب اگر ہم نے ان کو ابھی نکال دیا تو باقی یورپی ممالک بھی ہمیں چھوڑ کے چلے گئے تو کیا ہونے گا تو انہیں ساڑھے طرفوں استاد نے بھیجا سی ڈاکٹر شفیق امینی صاحب ڈاکٹر صاحب نے گل کی تھی کہ دیکھیں جی خدا کی قسم سارا جگ بھی آپ سے ناراض ہو جائے اور اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائے تو پاکستان کی عزت کم نہیں ہوگی اللہ کی قسم بلند ہو آپ کر کے دیکھ لیں کہ پاکستان جب بھی بلند ہوگا رسول اللہ کی وجہ سے آپ کر کے دیکھ لیں اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے خدا دی قسمیں پاکستان معاشی مسئلہ ایک دن حل ہو سکتا ہے بشرطے کہ حکمران اپنے ظاہر تے باطن دے اندر معیشت نو ٹھیک کرنا چاہیے خان صاحب تو مائی پوچھ دیئے کہندے جی جدوں تک انہیں حالات ٹھیک نہیں ہوندے پھر اسی خودکشیاں کریے آپ اور کیا کر سکتے سبحان اللہ حضور میں دسنا تسی کی کر سکتے ہو جیڑے لوگ کہندے نا کہ ہمارے پاس حل نہیں ہے میں دسنا حضور حل ہے اجے تک پاکستان دے اندر کسے حد تک اتنی میرے خیال ہے کوئی بلوچستان چوہے تو میں نہیں کہہ سکتا تھارے چھوڑ ہو سکتا ہے لیکن پنجاب اور سندھ اور کے پی کے کشمیر دے اندر علاقے گلگت بلتستان دے الحمدللہ جے ستے خیرانے اجے تک ایسا وقت نہیں آیا کہ ایک کھجور تے دہاڑ گزارنی پڑتی تے غزوہ خندق دے اندر کی ہویا ہے کہ ایک کھجور پوری دہاڑ دے اندر تے سارا دن مٹی چکڑی ہے میرے آقا نے اس معاشی بحران تے قابو کیمیں پایا ہے آؤ تو انہوں اس معاشی بحران نہ حل دسیے جدو حاکم اپنے اساسے عوام دے کے ظاہر کر دے وے اندہ ظاہر باتیں عوام دے سامنے ایک ہوئے اللہ دی عزت دی قسم میں سارے مسئلے آپ کریں آیا جناب اعلیٰ ایک بندہ یا رسول اللہ ایک کھجور دے ہوتے جناب اعلیٰ پورا دن ہو گیا خدمت کرنے آئے کریم آقا میں اپنی کمر جھکڑ دے ڈرتو خالی پیٹ کمر جھک جاندی یا رسول اللہ اپنی کمر سدھی کرن واسطے میں اپنے پیڑ دے ہوتے ایک پتھر بنے آئے پتھر بن کے ہوتے کپڑا بنے آئے تاکہ جناب اعلیٰ میرا پیٹ جناب اعلیٰ میرا پیٹ اس طرح درست رہے تاکہ میری کمر سدھی ہوئے میں اپنے پیٹ پتھر بن کے اپنی کمر سدھی رکھی ہوئی ہے تے میرے کریم آقا دو عالم نے کی کیتا جناب معاشی مسئلہ سارے دے سامنے سی جدو روٹی منگن آیا رسول اللہ نے اپنے شکم میں اتھر تو کپڑا ہٹایا تے دو پتھر رسول اللہ نے پیڑ تے بن کے کپڑا بنے آیا ہے جنہیں ایک پتھر بنے آسی جدو حضور دے شکم میں اتھر تے دو پتھر ویکھے انہیں تو جی کل نے کی تھی انہیں کیا میں اللہ تے بھی راضی اللہ تے رسول تے بھی راضی خان صاحب تسی اپنے جناب اعلیٰ اور نہ 300 کنالہ دے اندر غریبہ دی کالونی بنا دے ہو تو آڈے نال غریبہ دے جناب اعلیٰ جھگڑے مک جاؤں گے تسی اوہی فیصلہ کرو جو حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم نے کیتا ایک جنگ نے موقع دو جس ویلے واپسی دے بہت سارا مال غنیمت آیا سارا فالودہ بھی آیا تے فالودہ بنا کے حضرت جیسا پیش کیتا گیا آپ نے فرمایا کیا یہ سارے مدینے دے ہر گھر رستے ہے
آکھا حضرت جی اتنا تے نہیں ہے لیکن لشکر واسطے کافی ہے. فرمایا پھر تسی کھا لو. عمر وہی چیز کھاوے گا جڑا مدینے دا غریب بھی کھا سکتا ہے, جڑا ایک ماڑا تے غریب گھر بھی کھا سکتا ہے. خان صاحب تسی انج دا نظام زندگی اپناؤ, 3 مرلے دا گھر جنہاں کھل نہیں ہے, جڑے روڈا تے ستے ہوئے نے انہاں نو بھی جناب کرالا جائے گا بشرطے کے جناب اعلیٰ پھر جناب بڑے بڑے جناب لائف سٹائل لگزری گاڑیاں تے جناب اعلیٰ لمبے لمبے بنگلے تے جناب کئی کنالات مشتمل محلات ختم کر دے ہو, جھگڑے بڑھ گیا. بشرطے کے گلوں میں کرو جو حضور دا دین کہنا. میرے آقا نے دعا کی تھی, یا اللہ جڑا میری امت تے سختی کرے تو بھی ہوندے تے سختی کر, جڑا میری امت تے نرمی کرے تو بھی ہوندے تے نرمی کر. ایک کرونے شرونے مک جانے نے, حضور امت تے رحم کرو. ایک کرونے شرونے ختم ہو جان گے, ایس امت دے ہوتے حضور دی امت دے ہوتے کو تھوڑا شفقت اللہ ہاتھ رکھو. لوگاں نو 12 ہزار 1-2 مہینے دے کے تے بلان دے اندر جناب 20 ہزار روپیہ تسی اضافہ کر دے ہوتے آکھو جناب رحم دلی کی تھی اندہ ظلم تے نہ کرو. سردیاں آگئیاں ساڑھے گھر دا جی 94 ہزار بلان. سبحان اللہ. ایک کچھ کتنے لوگ بلان دی کسرت مر گئے, اور پھر ایس دفعہ مہربان لوگ نے کہ بل ٹھیک کران جاؤ کہندے اے بھر دیو پھر بعد ٹھیک کران. تے جے اتنی کسی کو توفیق ہوئے تو تیرے دروازے تے کیوں آئے؟ روزگار تسا مکا دیتے, دکانہ پہلے آندے ہیں تسی بھنیاں تجاوزات دے ناتے, پھر کرونے دے ناتے لاک ڈاؤن کی بلا تسی کیتے, تو آڑا 2 لاکھ ہچ گزارا نہیں ہوندہ. 2 لاکھ تے برائے نام ہے. پچھلے سال میرے خیال ہے 1 ارب تے 9 کروڑ وزیر اعظم ہاؤس دا خرچہ. تو خان صاحب ساڑھے سامنے کہہ رہے سن گزارا نہیں ہوتا قبلہ, توڑے بال بچے بھی محدود ہوون تے توڑا گزارا نہ ہوئے. ذرا اس غریب دا بھی سوچو جن دی 17,000 مہینے تنخواہ ہوئے تے او بھی چھٹی ہو جائے آکھن کے کرونے کی وجہ سے کام نہیں ہے, ہوندہ بھی سوچے جے کہ ہوندہ گزارا کے میں چلے. سمجھ آئی؟ اس واسطے مہربانی کرو ریاست مدینہ جے انہوں بنانا ہے تو پھر ریاست مدینہ پڑھو. انہاں مولویاں نو جنہاں نو جناب بڑیاں بڑیاں تنخواہاں دے کے تے سکھاں دیاں شیرینیاں کھوان دے ہو تے جناب کرسمس تے جناب انہاں تو بڑے بڑے جناب اعلیٰ کیک کٹوان دے ہو. انہاں مولویاں تو پوچھو ہی صحیح کہ حضور معیشت کے میں کھڑی کی تھی, حضور نے معاشرت کے میں دی قائم کی تھی, حضور نے ماڑیاں دا خیال کے میں رکھیا. انہاں مولویاں تو پوچھنا بندہ ہے کہ نہیں بندہ, انہاں پیران تو بھی پوچھنا بندہ ہے کہ نہیں, جڑے جناب روزانہ آکے صفائیاں دندے نے کہ نہیں جناب اے بندہ بڑا کمال رہا ہے. اور میں بس یہی آکھاں گا نبی علیہ السلام نے فرمایا سی سب تو بدبخت بندہ وہ ہے جڑا کسی دی دنیا دی خاطر اپنی آخرت خراب کرنے, کسی دی خاطر جھوٹ بولنے, کسی دی خاطر فراڈ کرنے, کسی دی خاطر جناب انہوں اسمان دے کلابے ملا دینے. ایک کیڑی گل ہوئی, مومن ہوئی ہوندہ ہے حالات جیسے مرضی ہون. میرے کریم آقا نے فرمایا افضل الجہاد کلمت الحق ان سلطان جائرن, سب تو بڑا جہاد ہے کہ ظالم دے کے بندہ حق بولے. بابے نے بولیا کہ نہیں, تھانے گیا کچہریاں گیا ماراں کھادیاں, حتیٰ کہ جناب ایک گلہ حضور دے دین دیاں کردہ بابا دنیا تو ٹر گیا, لیکن پھر مالکہ نے اس طرح بھی رکھیاں کہ نہیں رکھیاں. کدی پاکستان کیا بر-اعظم ایشیا نے بھی اندہ جنازہ ویکھے ہے, کدی بر-اعظم ایشیا نے ان جناب بغیر میڈیا دی جناب کمپین دے انجدہ جنازہ ویکھے ہے. منار پاکستان کم پہ جائے, سڑکاں کئی کلومیٹر تک سجے کھبے بھر جاون, تو پھر جناب اجے لوگ آ رہے ہون. اس دوران یہ ساریاں عزتاں کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ بندہ مصطفیٰ کریم دے دین دے معاملے چلہ دے دین دے معاملے دے اندر ایک ننگی تلوار سی. اقبال بولے نہیں اجازت ہوئے پڑھ لیں. اقبال فرماندہ ہے خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ, خودی ہے تیغ فسان لا جنہوں جنہوں کلمہ آندہ آیا ہاتھ اٹھا کے میں نے کہا ایتے پڑھو مسجد گواہی دے قیامت دے دینا کہ یا اللہ بڑی بختالی سی ہو انتظامیہ جنہیں میں نے سجایا, پھر بڑے بختالے سن جنہیں آکے کلمے دا ورد بے بلند کی تازیتے آکے آسی ہو خودی کا سر نہاں لا الہ خودی ہے تیغ فسان لا الہ الا اللہ
خودی کا سر یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ، صنم کدا ہے جہاں لا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لو جی تو سمیٹیے، سانو ساڑھے بابے ہوراں نے یہی چیز سمجھائی ہے بھائی تسی دین نال کھڑے ہو لوگاں واسطے یا اللہ واسطے، تو جے اللہ رسول واسطے کھڑے ہو تو پھر ایدے نال فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ میڈیا تو انہوں چنگا کہندہ ہے کہ مندہ کہندہ ہے. یقین منو کہ میرے سمیت بڑے لوگاں نے آکھیا حضرت جی ہاتھ ہولا رکھو میڈیا تے، میڈیا دے گلہ ہے کہ جناب اے جناب ساڑھے نال تشریف جی حضور جیڑی سے گل کرنی ہے لکھ کے دیا کرو مہربانی تہاڈی، اونچی بولو سبحان اللہ. حضرت تسی مہربانی کریا کرو تے استاداں نے ایک گل کرنی، نہ انہاں دے چنگے آکھیں کسے چنگا بننا ہے، نہ انہاں دے مندے آکھیں کسے مندے بننا ہے. فرمایا چنگا ہوئی ہے جنہوں اللہ رسول چنگا آکسن، تے مندہ ہوئی ہو سی جنہوں اللہ رسول مندہ آکسن. تسی دیکھیا نہیں کل تک آکھن آلے یہ جناب مولوی جتھا لے کے آ جاتے ہیں روڑوں پہ بیٹھ جاتے ہیں. آج وہی میڈیا کے وہ بڑے آج رسول تھے، وہ کمٹمنٹ کے بڑے پکے تھے، وہ 3 مرلے کے گھر میں ساری زندگی مار گئے، انہوں نے کبھی جناب جھکنا اور بکنا گوارا نہیں کیا. میں اپنے بھی کہہ رہے ہیں بگانے بھی کہہ رہے ہیں، میرا سوال انہوں ہے رہجے بھی دوسریاں سیاسیاں پارٹیاں کھڑے نے کہنے ہیں بابا عاشق رسول سی ان دی جماعت جدوں نکلی ہے حضور دے دین واسطے نکلی ہے، یار ہور کی ویکھ رہے ایک گلاں صرف بابے ہوراں دے 40ویں تک کر رہے ہو یا جدوں پھر دین دوتے وقت آئے گا پہرا دین دا وہ فیض آباد آنا ہوئے یا پرچی حضور دے دین نو دینی ہوئے، کیا اس ویلے بھی آؤ گے ہمیں انشاءاللہ، اس ویلے بھی عمل کرو گے انشاءاللہ، اس ویلے بھی دین نالے میں کھلو گے انشاءاللہ، چاہے حالات جیسے مرضی ہو. پھر آکھو گے کہ یا رسول اللہ زمان تن من لتا قربان شاہ، یا رسول اللہ زمان تن من لتا قربان شاہ، ستاپ محبت میں دا زڑا نور مڈیر ودان شاہ، یا رحمت للعالمین ستامین باپرے نادمان، یا رحمت للعالمین ستامین باپرے نادمان، تاپ سے رکھے زمان رکھے گریوان شاہ، یا رسول اللہ زمان تن من لتا قربان شاہ. لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت. میں اپنی گل کراں جی کہ جنہ مرضی میں اپنے آپ نو دلیر آکھاں، میں بابے ہوراں دے عشر عشیر میں تو ان سیدھی گل کر دیکھو اتھے گل کرنا ہو رہے تے جیل جا کے پھر اویں گل کرنا یہ ہر بندے دے واسطے گل.
اپنا CIA ماڈل ٹاؤن غازی رہائی تحریک چل رہی سی، من فیض صاحب نے گل سنائی، قبلہ امیر المجاہدین آپ اوتھے جو ہی پہنچے DSP نال کوئی تلخی ہوگی کسی مسئلے تے، اتنی دیر باقیوں نے ظاہراً پہلے تو موبائل لے لے تے ایک موبائل چھوٹا سی وہ اندر رہ گیا تے جو وجہ نا تے حضرت نے فون سنیا، اپنے بچے نو کیا کہ میں فلانے تھانے چاہاں تے میرے کپڑے دے جا تے کوئی پریشانی والی گل نہیں، اسی اوتھے حضور دے تے بھی حضور ایک گل کی تھی اور DSP نہ تتا ہو گیا، انہوں نے کیا آپ کے پاس فون کیوں ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ تیرے ہمت ہے تو لے لے۔ انہوں نے ایک سپاہی نو کیا کہ بھئی کھولا ہے مولی صاحب تو فون، سپاہی اگے آن لگا نا استاد نے کیا اے تے نہیں کھو سکدا، اے تے حلالی ماں دا پتر ہے کسی حرامی نو بھیج۔ انہوں نے اوتھے ہی دو پیر پیچھے ہو گیا، انہوں نے کہا اے گلاں میں نا کہ میرے جیسا بندہ چاہے 100 واری آکھے نا کہ جم کے آواں، انج دی گلاں سب تھے تھانے ساڈے تو نہیں ہوندی، اے بابے انہاں دا حق خاصا سی جویں انہاں نے کیتیاں تے ایتھے بھی گل اوویں، سٹیجاں تے بھی اوویں تے تھانے وچ بھی اوویں تے جیلاں وچ بھی۔ میرے کول وفد آیا سی شاوراں کول بھی تے انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ مسئلہ ختم کیسے کرنا چاہتے ہیں، آپ بیٹھیں بات کریں۔ میں کہ جی اسی کہ میں مکان دی ساڑھے کل اختیارات ہی نہیں ہے تے بابا جی کل جاؤ حضرت آکھن گے تے اسی ٹور پہنے توڑے نا۔ اور پھر حضرت نے میں نے دسیا جدو اسی اتھو چلے گئے دوبارہ کٹھے ہوئے، میں کہ جی توڑے کل آئے سے کہندہ آہو میرے کل آئے سن، پھر میں کہ جی کی بنیا؟ کہندہ جی انہوں نے کہ جی یہ مسئلے کو کیسے ختم کرنا ہے، تو میں کیا آپ کے پاس اختیار ہے اس کو ختم کرنے کا؟ کہندہ نہیں یہ تو بڑوں نے کرنا۔ فرما پھر ایمیں ٹائم ضائع نہ کر، جنہاں نے کرنا ہے انہوں نے بھیج، ایمیں ویلے بندے انہوں نے گل نہیں کرنا، جتھے جان دے لالے پہ ہون کہ بھائی میں نو کڈو۔ تے ساڑھے ایکس چیف منسٹر شہباز شریف صاحب کہندے نے میں نو زمین تے سواندے نے میری کمر دا مسئلہ ہے میں نو فیزیوتھراپی دیو۔ ہائے ہائے تے یار ایک تھلے کمبل ہوئے جنہوں کمبل برائے نام کہندے نے جیڑا جیل گیا ہے انہوں پتہ ہے کہ وہ کمبل نہیں ہوندہ وہ کھیس ہی ہوندہ ہے، ایک کھیس زمین دے ہوتے بچھیا ہوئے تے ان دے ہوتے جناب شدید سردی ہے جو محمد عربی دا فقیر بیٹھا ہوئے تے پھر جناب روزانہ شام نو آکھن جدو میں آکھاں استاد جی تو انہوں کی لگتا ہے کدو ہے رولا بکے گا؟ کہندے نے جدیاں گلہ نہ کر، چل تو کوئی گل سنا تے میں تنو حضور دا ہولیہ سناوا، تینوں میں حضرت امام حسن علی و حدیث سناوا، انتیاں گلہ نہ کر، میں خام خاتوں چھوٹیاں گلہ کرنا ہے، پھر میں آکھاں گا سپریڈنٹ نو تینوں کڑے تے کسی اور پاسے لے جائے۔ اتھے گھڑا ہے جو میں لوگاں دے بالا نو کہندہ رہا ہے بھی سجن واہ واہ تین بھی سجن واہ واہ، میرے اگے او گلہ کریا کر، ایک گلہ سی ہمیں نہیں کیتیاں، یقین مندو ہے اندر پڑھائے ہوئے سبق نے جڑے بابے اور نے کیا پتر تو دعا نہیں کردہ کہ اللہ وقت لے آئے کہ ساری لاشاں اتھو نکلن تے لوگ آکھن آج بھی ابو حنیفہ دے رستے تے چلن والے لوگ ہیں جنہاں دیاں لاشاں جیلاں چوں نکلی ہیں تے کس جرم چاہے سن، جرم سے چاہے سن کہ انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا رکھا غیر سے کام للہ الحمد۔ نال نہیں فلانا نال نہیں فلانا نال نہیں، استاد جڑا جواب دینے سن سناوا میں اقبال دی زبانی ہاں جی کہ جی برادری نال نہیں ہے، قوم نال نہیں ہے، ساری گلی فلانی پارٹی نال ہے، میری برادری اس پارٹی نال ہے، حضور میرے واسطے کم مشکل ہے۔ تے انہوں نے جواب دینا اقبال دی زبانی ذرا سارے نو سمجھ آ جائے گا، اونچی بولو۔ خودی کا سر لا الہ خودی ہے تیرے فسان لا الہ۔ ہاں جی جواب حاضر ہے جڑا کہنا ہے فلانے میرے نال نہیں فلانے نال نہیں میں کی کروں۔ بابا کہتا ہے اگرچہ بت ہیں جماعت کی آس تینوں میں، اگرچہ
بچے بوتے ہیں جماعت کی آس دینہ میں مجھے ہے حکم اذان لا الہ ہاتھ اٹھا کے جڑا نیت کر کے جا رہے آئے کوئی ساتھ دے وے نہ دے وے میں لبیک دا کم کراں گا میں حضور دے دین نو تخت لے آمن واسطے ہر ایک نو دعوت دے گا او پڑھ دے وے مجھے ہے حکم اذان لا الہ مجھے ہے حکم اذان لا الہ خودی ہے تیرے فیصل جیچ بھی فرمانے ہونے سانے تھے ہوئے گل کرنی ہے بندہ سے کمزوری نہیں دکھانی کدرے نہ کھڑا مولویاں دی بس ہو گئی ہے اتھے بھی لبیک دنارے اتھے بھی میں نو کہنا اذان کھل کے پڑھ ساڑھا کم میں مسیحتہ میں بھی اذان پڑھنا اتھے بھی اذان پڑھنا کہ میں نو رب نے سعادت بخشی ہے کہ میں جناب اعلیٰ کئی قبلہ امیر المجاہدین دے حکم دے ہوتے جیل چی امامت کی تھی جیل دے اندر امامت کی تھی دے میں نو فرمان دے اندر سال کی سمجھنے نے لوگ کہ اسی صرف مسیحتہ میں جماعت کرا سکنے ہیں الحمدللہ رب نے سانو اے سعادت دیتی ہے اسی اتھے بھی جماعتاں کرائیاں یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابر یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابر بہار ہو کے خزان لا الہ بہار ہو کے خزان لا الہ تاجدار ختم نبوت لو جی تقریر مکائی ہے آخری گل لطف سجن دم بدم کار سجن گا انجوی سجن واہ واہ انجوی سجن واہ انجوی سجن انجوی سجن تے جدوں علاج آقا دے بیمارانوں بے اور سونے میں مگدہ نہیں تاج داریا بس اپنے بوئے دا چوکی دار بس اپنے بوئے دا چوکی دار آقا دے آقا دے بیمارانوں بیمار رہنے دے اس ویلے بھی جس ویلے 104 بخار ہویا تے بابے اوران دی ویل چیر جناب اعلیٰ فیض آباد آئی ہویا تے اس ویلے بھی جناب اعلیٰ حضور ہو رہی ہویا تے سرکار دیاں گلنا ہو رہی ہویا تے آقا نو یاد کیتا جا رہا ہویا اگر پنجابی میں ترجمہ کریے تے حضور نو یاد کر کے بابا جی یہی کہہ رہے ہویا خدا دے واسطے ایک خدا دے واسطے ایک وار آ جاؤ
ٹر چلے تیرا بیمار ٹر چلے تیرا بیمار آ جا بس بیلیو رات اس لمحے دے اندر سردی دی شدت دے اندر ایک گل دل دیا تختیاں تے لکھ کے لے جاؤ ایک وقت آمنا لائے نہ بلا نہ تیر نہ شیرہ کسے دے نعرے نہیں لگڑے نعرے رسول اللہ دے لگڑے گل حضور دی ہونی ہے بلا تیر نون نہیں آنا رسول اللہ دا قانون آنا ہے بچے بچے دی زبان تے ہونا ہے آیا آیا دین آیا 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 کیونکہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن سب فنا کافی ولیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سن نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ منصب نبی جان منصب نبی جان گستاخ رسول کیا کی سزا سرطن سے جدا گستاخ رسول کیا کی سزا گستاخ رسول کیا کی سزا رضوی تیرا مشان جاری رہے گا رضوی تیرا مشان جاری رہے گا رضوی تیرا مشان جاری رہے گا تاجدار ختم نبوت مرے تھے بڑے بڑے لوگ ہر ایک نے جانے اس پاکستان نے اندر حاکم علی زرداری بھی گیا زرداری پاکستان دے صدر دا ابا اس پاکستان دے وچوں جناب نواز شریف عمران خان دا جگری یار نعیم الحق بھی گیا لیکن جمع محمد عربی دا فقیر گیا جمع رسول اللہ دا چوکیدار گیا جمع فناف رسول قبلہ امیر المجاہدین لے کے گئے بس ہون حضور میری بھی بس ہوگی پھر کسی ٹائم سے ہی انشاءاللہ تو میں میاں محمد بخش آپ دا بلکہ نہیں بوٹا گجراتی دا ایک کچھ آجو جڑکن سمرانگے آج ہے قناہ عبادیاں خاریاں جڑے تریس دے سنتی دنو دن راتی آج ہے قناہ باریاں جدو باغچ خزان وحال کھلے
گئے مار ڈاریاں محمد بوٹیا جگ دا پیار جو تھا کملی والے دیا سچیاں یاریاں یا رسول اللہ یا علی یا علی نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اللہ تعالیٰ لبیک سکا بانیان محفل دی تمام کاوشاں کوشاں قبول فرمائے انہاں دے مرحومین دی مغفرت فرما کے درجات بلند فرمائے صدقہ نبی علیہ السلام دا آج دے جلسے دے تمام شرکا جنہیں بھی آئے نوے جو بیمار نے اللہ اپنے حبیب دے صدقہ انہاں دی ظاہری باطنی بیماریاں دور فرمائے مقروضہ نو قرضے تو نجات عطا فرمائے صدقہ نبی علیہ السلام دا اساں سارے انو زندگی دی آخری ساتھ تک باب ہوراں دی طرح حضور دے دین دا پہرے دار رکھے سانو نبی رحمت دی ناموس تے ہوتے پہرہ داری کرن دی توفیق عطا فرمائے ساڑھے حکمرانہ نو غیرت ملی و دینی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے جے انہ دے مقدران دے اندر ہدایت نہیں تے اللہ تعالیٰ انہ دے بدلے کو غیرت دینی و ملی والے حکمران عطا فرمائے ناموس رسالت دے پہرے دار حکمران عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمد